ولا اور نہ یحسبن الذین گمان کریں وہ لوگ جو کفروا کفر کیا جنہوں نے سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے ہیں انہم بے شک وہ لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، اپنی چالوں میں نکل گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کافی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے بھاگ نکلے ہیں، ہم اب بھی ان کی پکڑ پر قادر ہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور آیت میں ہے برائیاں کرنے والے ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ اور فرمان ہے کافروں کا شہروں میں آنا جالنا چلنا پھرنا کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ وَأَعِدُّوا اور تیار کر رکھو لہم ان کے لیے ما جو استطعتم استطاعت رکھتے ہو تم من قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ اور گھوڑوں کے تیار رکھنے میں، ترہبون ڈریں گے بھی اس سے، عدو اللہ اللہ کے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن، اس سے اللہ کے دشمنوں میں اور تمہارے دشمنوں میں ہیبت بیٹھی رہے گی۔ وآخرین من دونہم اور ان لوگوں کے علاوہ بھی، لا تعلمونہم نہیں جانتے تم ان کو، اللہ اللہ یعلمہم جانتا ہے ان کو، تم نہیں جانتے ان کو، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من شیء کچھ بھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق، قوت کے مطابق ان کافروں کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اپنے گھوڑے، قوت، لشکر جو رکھ سکتے ہو اپنے پاس موجود رکھو۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی اور 2 مرتبہ یہی فرمایا تیر اندازی کیا کرو، سواری کیا کرو، اور تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے پالنے والے 3 قسم کی ہیں، ایک تو اجر و ثواب پانے والے، ایک نہ تو ثواب پانے والے نہ عذاب پانے والے، ایک عذاب بھگتنے والے۔ تو جو جہاد کے ارادے سے پالے، اس کے گھوڑے کا چلنا پھرنا چگنا یہ سب جو ہے ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی رسی توڑ کر کہیں چڑھ جائے اس کے قدموں کے نشانات پر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی نہر پر گزرتے ہوئے وہ پانی پی لے، اگرچہ مجاہد نے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ بس یہ گھوڑا پالنا اس کے لیے نیکی اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ تو جس شخص نے گھوڑا اس نیت سے پالا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، پھر اللہ کا حق بھی اس کی گردن پر اور اس کی سواری میں نہیں بھولا، نہ پھر اسے اس کا اجر ملے گا نہ گناہ۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر کے طور پر گھوڑا پالا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اس کے ذمہ وبال ہے اور اس کی گردن پر بوجھ ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتری، ہاں یہ جامع عام آیت موجود ہے کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت معاویہ بن حدیج حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ گھوڑوں کا کیا کام آتا ہے؟ فرمایا میرا خیال ہے اس جانور کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ کہا جانور اور دعا؟ فرمایا ہاں،
اللہ کی قسم ہر گورا ہر صبح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بندوں میں سے ایک کے حوالے کیا ہے تو تو مجھے اس کی تمام اہل سے، مال سے، اولاد سے زیادہ محبوب بنا کر اس کے پاس رکھ۔ وَإِن اور اگر جانحو وہ مائل ہوئے لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فجنح تو آپ مائل ہو جائیں لہا اس کے لیے، وتوکل اور توکل کیجئے اللہ اللہ ہی پر۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمان ہے کہ جب کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو برابری سے آگاہ کر کے عہد نامہ پھاڑ ڈالو، لڑائی کی اطلاع کر دو۔ اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد شروع کر دو، اور اگر وہ پھر صلح پر آمادہ ہو جائیں تو صلح صفائی کر لو۔ اسی آیت کی تعمیل میں حدیبیہ والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے 9 سال کی مدت کے لیے صلح کر لی، جو شرائط کے ساتھ طے ہوئی۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اختلاف ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو صلح ہی کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، وہی تجھے کافی ہے، وہی تیرا مددگار ہے۔ اگر یہ دھوکہ بازی کر کے کوئی فریب دینا چاہتے ہیں اور اس درمیان میں اپنی شان و شوکت اور جنگی آلات بڑھانا چاہتے ہیں تو بے فکر رہو، یہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ چاہیں ان يَخْدَعُوكَ کہ دھوکہ دے آپ کو، فَإِنَّا پس بے شک حسبک اللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہیں کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي وہی تو ہے ایدک اپنے ہاتھ سے بِنَصْرِہ مدد کی، وَبِالْمُؤْمِنِینَ مومنوں کی۔ اگر یہ چاہیں تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کافی ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دھوکہ بازی کر کے فریب دینا چاہتے ہیں تو تجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی۔ لو اگر انفقت خرچ کریں ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، اگر وہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب خرچ کریں، ما الفت تو نہیں الفت بین قلوبہم ان کے دلوں میں۔ اگر وہ زمین و آسمان میں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دیں، جتنی بھی دولت ہے خرچ کر دیں، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ الَّفَ الفت ڈال دیتا ہے بینہم ان کے درمیان میں، انہو بے شک وہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ پھر اپنی ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں اللہ ہی نے کے درمیان اللہ ہی نے الفت ڈالی، انہیں تجھ پر ایمان لانے، تیری اطاعت کرنے کی توفیق دی، تیری مدد اور تیری نصرت پر انہیں آمادہ کیا۔ اگر تو زمین کے تمام خزانے خرچ کر ڈالتا تو بھی الفت پیدا نہ کر سکتا جو اللہ نے کر دی۔ اللہ نے ان کے صدیوں پرانی عداوتیں دور کر دیں۔ اوس و ہجرت انصار کے 2 قبیلوں میں جاہلیت میں آپس میں خوب تلوار چلا کرتی تھی۔ ایمان کی دولت نے ان کے دلوں میں دشمنی کو محبت میں بدل دیا، جیسے قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل ملا دیے اور اپنے فضل سے تمہیں بائی بائی بنا دیا۔ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے لیکن اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے اسی طرح اپنی باتیں بیان فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اے انصاریو، میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں پا کر اللہ کی مہربانی سے تمہیں راہ دکھائی،
کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے امیر کر دیا، تم جدا جدا نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ آپ کی ہر بات پر انصار کہتے جاتے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی زیادہ ہم پر احسان ہے۔ الغرض اپنے انعام و کرام بیان فرما کر اپنی عزت و حکمت کا اظہار کیا۔ اس سے امید رکھنے والا نا امید نہیں رہتا، اس پر توکل کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیشہ کامیاب ٹھہرتا ہے، وہ اپنے کاموں میں اپنے حکم میں حکیم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو، ومن اتبعک، اور جو تیرے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، مومنوں کو رغبت دلائیں، علی القتال، لڑائی کی، جہاد کی۔ تو اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں۔ ان اگر یکن ہو منکم، تم میں سے، 20 صابرون، تو صبر کرنے والے، یغلبو، غالب آئیں گے، مئتین، 200 پر۔ وَإِن یکن، اور اگر ہو، منکم، تم میں سے، آتن، 1000، یغلبو، غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر۔ اگر تم میں 100 ہوں تو 1000 پر غالب آئیں گے، من الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ قوم لا یفقہون، وہ قوم نہیں سمجھتے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائیے۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں اور انہیں اطمینان دلا رہے ہیں کہ وہ انہیں دشمنوں پر غالب کرے گا، چاہے وہ ساز و سامان اور افرادی قوت میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو دل چھوٹے مت کیجیے، بے سر و سامانی کا خوف دل میں مت رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کافی ہے، اور جتنے مسلمان تیرے ساتھ ہوں گے وہی کافی ہیں۔ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے مومنوں کو جہاد کی رغبت دلاتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بندی کے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے رہتے۔ بدر کے دن فرمایا اٹھو، اس جنت کو حاصل کرو جس کی چورائی آسمان و زمین کی ہے۔ حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں اتنی چوری؟ فرمایا ہاں اتنی ہی۔ اس نے کہا واہ! آپ نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ اس نے کہا اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ نے فرمایا میری یہ پیشین گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہی دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑتے ہیں، کچھ کھجوریں جو پاس ہیں کھانی شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جتنی دیر میں میں یہ کھاؤں گا اتنی دیر یہاں ٹھہرنا میرے لیے مشکل ہے۔ انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے اور تلوار کے جوہر دکھاتے اور کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو گئے۔ الآن، اب، خففا، ہلکا کر دیا، اللہ نے، عنکم، تم سے، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، وعلما، اور جان لیا، انا، بے شک، فیکم، تم میں، ضعفاً، کمزوری ہے، اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ فَإِن یکن، پھر اگر ہو، منکم، تم میں سے، مئتون، 100، صابراتن، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، یغلبو، غالب آئیں گے، مئتین، 200 پر۔ اور اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 1000، یغلبو، غالب آئیں گے،
الفینی 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب رہیں گی۔ واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے 20 لوگ ان 200 کافروں پر غالب رہیں گے، 100 1000 پر غالب رہیں گے، غرض ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے کا ہے۔ پھر حکم منسوخ ہو گیا لیکن بشارت باقی ہے۔ تو جب یہ حکم مسلمانوں پر گراں گزرا، ایک 10 کے مقابلے سے ذرا جھجکا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اللہ نے تم سے بوجھ ہٹا دیا، لیکن جتنی تعداد کم ہوئی اتنا ہی صبر کم ہوگا۔ پہلے حکم تھا کہ 20 مسلمان 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اب یہ ہوا کہ اپنے سے دگنی تعداد یعنی جو 100 ہے 200 پر غالب رہیں گے۔ ما نہیں کہنا ہے لنبی جن کسی نبی کے لیے ان یکونا یہ کہ ہو لہو اس کو اسرا قیدی، تو پیغمبر کے شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا وہ خون بہا کر دیں اچھی طرح سے فی الارض زمین میں۔ تریدونا چاہتے ہیں عرض دنیا دنیا کا سامان، تم لوگ دنیا کے طالب ہو، واللہ اور اللہ یرید الآخرہ آخرت چاہتا ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ پیغمبر کے شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین پر اچھی طرح سے خون بہا نہ دیا جائے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے، یہ کل تک تمہارے بھائی تھے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنا جواب دہرایا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا اور وہی فرمایا۔ اب کی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رائے میں تو آپ ان کی خطا درگزر فرما لیجئے، ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیجئے۔ اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار ختم ہو گئے، معافی عام کر دی اور فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لولا اگر نہ کتاب لکھا ہوتا من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ پہلے، تو اگر یہ اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا، لمساکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں جو اخذتم لیا تم نے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے پر تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو غنیمتم مال غنیمت ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، حلال طیب ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بے شک مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔